کھنکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں، وطن کھنکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں، یہ تیری روح تیرے جسم سے عبارت ہے۔ اب میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا مولانا محسن علی ساقی صاحب کو، تشریف لائیں اور آج کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں اولاً اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق خاص سے ایک خاص دن میں خاص عنوان پر مخصوص اور منتخب افراد کے درمیان جناب فرید صاحب کی صحبت اور جناب نظام الدین صاحب کی صدارت اور جناب سلام حیدری صاحب کی سلامتی میں یوم آزادی گلگت بلتستان کا انعقاد ہونا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور نصیب کی بات ہے۔ کسے را میسر نشد ای سعادت، ہر شخص کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس عظیم الشان پروگرام میں ایک لطف اور ایک مسرت کا سماں اس لیے بھی ہے کہ آج پہلی بار صرف گلگت بلتستان سے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک احسن جماعت کا یہاں پر داخل ہونا اور ان تمام کا ہمارے سامنے موجود ہونا بھی آج کی تقریب کی قبولیت کی علامت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ احباب جو پاکستان کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں، ہم سیاچن کے دامن میں بسنے والے، کیٹو کی ہواؤں سے اپنی روح کو تازہ کرنے والے اور گانچھے کی ان میٹھے میٹھے پانیوں کے رسیلے کو پینے والے چہروں اور مکھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نومبر میں بھی بڑے کوٹ پہن کر ایک غیر منظم فوج کی سی کیفیت میں بسنے والے، ان کو دیکھ کر شاید آپ کے دلوں میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، اور ان سوالات میں سے شاید ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ 14 اگست 1947 جو پاکستان کی یوم آزادی ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر کیوں یہ یوم آزادی ہے گلگت و بلتستان منعقد کیا جا رہا ہے؟ شاید یہ سوال ابھر رہا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے دوستو، پاکستان کشور حسین ہے اور شاد باد منزل مراد ہے، جس کی اخوت اور اس کے اندر محبت اس کے اساس اور اس سلطنت کی علامت ہے۔ جب یہ مملکت وجود میں آیا تھا تو اس پاکستان کے دستور میں پہلا لفظ جو لکھا گیا تھا کہ یہاں پر حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کا مالک فقط اللہ ہوگا، اور اگر 47 میں یا 48 میں گلگت و بلتستان کے اندر بسنے والے لوگوں نے بلا شرط اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے تو وہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ پاکستان پر احسان نہیں تھا، یہ بطور مسلمان کے پاکستان وجود میں آیا تھا مسلمانوں کے نام پر، اور شاید یہی بات تھی کہ یہ جملہ ان دنوں میں بنا جب سی پیک کا آغاز ہوا تو گلگت بلتستان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا جھومر ہے، اور جھومر سجایا جاتا ہے جبیں پر۔ میرا
پنجاب، میرا KP، میرے سندھ اور میرے بلوچستان اگر اس پاکستان کے جسم ہیں، دل ہیں، روح ہیں، تو اس جسم پر دماغ کی جو کیفیت ہے، سر کا جو صحرا ہے، وہ گلگت بلتستان ہے، اور یہ آپ کا جھومر ہے۔ اس جھومر کے اندر اب اس جبین پہ شکن آنے سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے جو بت شکن کہلاتے تھے، جن کے ہاتھوں میں کلہاڑی تھی، بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ پڑھ لی جائے تو اس خطے میں جن مبلغین نے اسلام پھیلایا تھا وہی رخ تھا کہ بدستش اصابت بربر گرین امیر کبیر سید الحمدانی کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی نہیں تھی، بس ایک سوٹا تھا، اس سوٹے کو چھوڑتا تھا، یک نگاہ او کشاید صد گرا، کہ ایک نگاہ اٹھاتی اور کئی گرہیں کھلتی، چونکہ وہ انرجی وہاں سے آئی تھی، چونکہ ان دنوں میں 48 میں 47 میں لوگ لڑتے تھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر، ان کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہوتا تھا، اور اسلام کی جرأت اور اسلام پر ان کے ناقابل تسخیر یقین اور غیر متزلزل ایمان کی بنا پر وہ لڑ پڑتے تھے۔ آج اس جھومر کو اگر آپ نے جہالت سے بچانی ہے، نفرت سے بچانی ہے، پھر قواریت سے بچانی ہے، تو تب جا کے ہم پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان الحمدللہ گلگت بلتستان سمیت جس ترقی کے راہ پر گامزن ہے، ہم عوارض پر جاتے ہیں، کتابوں میں جب ہم چلتے ہیں تو متن کے بجائے حاشوں کو پڑھ لیتے ہیں، میڈیا پر جب ہم بیان دیتے ہیں تو کل پر توجہ کے بجائے جز پر اٹھ جاتے ہیں۔ ان جزئیت پرستی کو چھوڑ دیں، ملک خدا داد میں پیغام پاکستان کانفرنس، یا ملک خدا داد میں رحمت للعالمین کا عشرہ، یا ملک خدا داد پاکستان میں وحدت امت کا انعقاد، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے، اور پاکستان مضبوط ہوگا تو گلگت بلتستان کے اندر ضرور ترقیاں آئیں گی۔ اور یہ جو دن منانے کا شاید سوال کا مکمل جواب ہم سے نہ بن گیا ہو، لیکن جواب اور درستگی اسی میں ہے کہ ہم مضبوط پاکستان کے لیے مستحکم گلگت بلتستان چاہتے ہیں۔ تو اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس مبارک آیت میں فرمایا یہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا آپ فرما دیجئے کہ جب بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آئے تو اس فضل و رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس فضل و رحمت پر تم جشن منائیں، خوشیاں منائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بتایا جاتا ہے کہ اس خوشی اور جشن کے موقع پر بچا کچا کے رکھنے کی بجائے یہ جو مال آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے وہ نچھاور کریں، اس کو جمع کر کے نہ رکھیں، جمع کر کے رکھنے سے اس کا نچھاور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ معاملہ یہاں پر مال سے مراد ہم نے پونجی، رقم، اماؤنٹ یا بیلنس کو قرار دیا نہیں، مال سے مراد ایک اچھا جملہ ہے، مال سے مراد ایک اچھا رویہ ہے، مال سے مراد ایک اچھا اخلاق ہے، مال سے مراد ایک اچھی عادت ہے، مال سے مراد ایک اچھا طالب علم پیدا کرنا ہے، مال سے مراد وہ چیز جس کے احتیاج دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہے، اس کو پورا کرنا، یہی مال ہے۔ اب الحمدللہ اس دن کے انعقاد کے ذریعے سے جو ہم پاکستان بھر میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اگر پاکستان کو جھومر بنایا ہے تو جھومر کی سب سے بڑی ضرورت وہ امن ہے، اور الحمدللہ یہ خطہ امن کے اعتبار سے، اور میں نظام الدین صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ گلگت بلتستان کے امن کے لیے میں بطور ذمہ دار سپریم کونسل علماء صوفیہ نوربخشہ کے ممبر ہونے کے ناطے سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پیغام پاکستان
کے نام سے جو مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مرتب کیا ہے، ہم ان تمام نکات کو من و عن قبول کرتے ہیں اور پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے، تشدد کے خاتمے، عدم برداشت کے خاتمے اور دنیا میں جتنے بھی افراط تفریح اور جس قسم کی نوعیت جس سے لسانی طبقاتی رواج بڑھتے ہوں، ان تمام کی نفی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ جب تک پاکستان پرامن نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ ہم امن کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں عملاً دکھانا ہوگا کہ پاکستان سے ہماری محبت کتنی ہے، اور الحمدللہ اس محبت کا جب بھی وقت آیا، اظہار کا جب بھی موقع آیا، بتایا گیا جیسے فرید صاحب نے کہ کارگل کا وار ہو یا 65 کی لڑائی ہو یا 71 کا معاملہ ہو، ہر بار پاکستان کی فوج کے ساتھ، اور آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ یہاں کے عوام کھڑے ہیں، اور چاہے وہ یوم تکبیر ہو یا عبد القدیر رحمہ اللہ ہو، ان تمام کی کاوشوں کو اس امیر کبیر کی بستی میں بسنے والے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آخر میں جناب ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ کی روح کی ایصال ثواب کے لیے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پروردگار اس عظیم ہستی پر ہم تمام کی طرف سے جو دعائیں ہو گئی ہیں، فاتحہ خوانیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کر دے، اور پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے اس طاقت کو دشمن کے سامنے ہم رکھ سکیں۔ یہ ظاہری ایٹمی طاقت ہے، لیکن باطنی اور روحانی طاقت وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سب مل کے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ مولانا عبدالسلام کی تقریر کا جملہ تھا، اس لیے شاید ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ذرا دل و جان سے یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ طیبہ ہم سب کے رشتے کے لیے، ہم سب کے تعلقات کے لیے، ہم سب کو اخوت کی ایک لڑی میں پرونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی و شافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، گلگت بلتستان کو ایک خوبصورت سے خوبصورت اور پرامن سے پرامن خطہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔